الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. چھٹے پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ اور ظلم، برائی اور ظلم کو ایک ساتھ ذکر کر کے اس کے جہار سے، اس کو اعلان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا. اللہ نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ تعالیٰ اعلان برائی کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. یہاں پر مفسرین نے دو باتیں ذکر کی. ایک تو یہ کہ کسی کے اندر ہم برائی دیکھیں، کوئی بھی گناہ دیکھیں، اس برائی اور اس گناہ کو ہر ایک شخص سے بتاتے پھرنا. آج فلاں کے یہاں یہ ہوا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ایک معنی تو یہ کہ کسی کے اندر اگر ہم گناہ دیکھیں گے تو گناہ کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے، اسے لوگوں میں عام کرنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے. کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے. قیامت کے دن جب ہمیں اور آپ کو نیکی کی ضرورت ہوگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن قربۃ من قرب الدنیا، اسی طرح من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اس نے کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈالا، یعنی مسلمان کی برائی کو دیکھ کر کے اسے چھپایا، اسے عام نہیں کیا سماج کے اندر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی برائیوں کو چھپائے گا. یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں کسی کی برائی نظر آئے تو چھپانا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ برائی کو علل اعلان کرنا. ایک ہے انسان برائی کر رہا تنہائی میں، وہ اور اس کا رب جانتا ہے. ایک شخص ہے برائی کرتا، ہر انسان برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا ہے، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں. لیکن گناہ انسان اگر خفیہ طور پر کرتا ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو بخش دے اور اس کا شر دوسرے تک نہیں ہے. لیکن اسی گناہ کو کوئی انسان علل اعلان کرے، کھل کر کے سامنے لوگوں کے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ناپسند فرمایا. اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو گناہوں کو کھل کر کے کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے پوری اگر لسٹ گنانا اور بتانا شروع کروں تو وقت کم پڑ جائے گا. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں. ایک انسان بیڑی، سگریٹ، تمباکو کا عادی ہے، منشیات کا عادی ہے. اگر وہ ان چیزوں، یہ حرام ہے، یہ خمر میں داخل ہے، شراب کا عادی ہے، یہ خمر میں داخل ہے. اگر کوئی شخص پرسنلی یہ کام کر رہا ہے تو اس کا شر اس تک ہی ہے، اس کا اتنا گناہ اس کو نہیں ہوگا. گناہ تو ہوگا لیکن اتنا نہیں جتنا کہ وہ علل اعلان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کھل کر کے پیتا ہے، کھل کر کے منشیات کا استعمال کرتا ہے، کھل کر کے شراب کا استعمال کرتا ہے، اور یہ بتا کر کے کہ میرے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے اور تم بھی کرو.
اللہ تعالیٰ اس چیز کو سختی کے ساتھ ناپسند کرتا ہے۔ ایک انسان ہے غیبت کر رہا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل گھوری کرتا ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے، اخلاقی برائی، لیکن اگر وہ پرسنلی طور پر کر رہا ہے، کسی سے کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اس کو سماج کے اندر عام کرتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 2 سے، اور پھر پورے سماج کے لوگوں کو بتاتا پھرے کہ یہ ہے، وہ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے، تو یہ عام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہو رہا ہو۔ تو اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے گناہ کو بتایا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل بہت پیاری حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں تھک گیا ہوں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، صبر کرو۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی بہت تنگ کر رہا ہے، تم ایک کام کرو، جاؤ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر کے راستے پر رکھ دو، اپنے گھر میں سے سارا سامان نکال کر کے راستے پر کھڑا کر دو، لا کر رکھ دو، پھر تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وہ شخص گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے سارا سامان اٹھا کر کے گھر کے باہر رکھ دیا۔ اب ہر ایک انسان جو بھی وہاں سے گزرنے والا تھا، ہر ایک پوچھتا، ارے بھائی کیوں تم نے گھر سے باہر نکال دیا، کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ کہا میرا پڑوسی مجھے روز ستاتا ہے، میرے نبی نے کہا اس کو باہر کر دو اپنے سامان۔ ارے تمہارا پڑوسی اتنا خطرناک، لعنت ہو اس کے اوپر۔ ہر گزرنے والا شخص اس کے پڑوسی کے اوپر لعنت بھیجتا، ملامت کرتا، کیسا بددین انسان ہے، کیسا انسان ہے، اپنے پڑوسی کو اتنا تنگ کر دیا، بیچارہ مجبور ہو گیا، سارا سامان باہر کر دیا۔ ہر کوئی اس کو یہی کہتا ہوا جو گزر رہا تھا، آخر کار وہ پڑوسی بھی غیرت مند تھا، ہماری طرح بے غیرت نہیں تھا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ مسئلہ بالکل واضح ہے ہمارے سماج کے اندر، معاف کیجئے، پڑوس میں انتقال ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ کسی مردے شخص کو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ سماج کے اندر جو شہروں میں رہنے والوں کا حال اس سے بدتر ہے۔ گاؤں میں تو کچھ ٹھیک ہے، شہروں میں پڑوس میں کون مر گیا، کون زندہ ہے، کیا کھایا کیا پیا، کسی کو کچھ نہیں پرواہ رہتی۔ اور اس کی مثال پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہرحال ہر کوئی گزرنے والا اس شخص کے اوپر لعن طعن کرتا، آخر کار بیچارہ وہ بھی تنگ آیا، اس نے جا کر کے اپنے پڑوسی سے گیا، دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا چلو اب میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، پریشان نہیں کروں گا، سارا سامان میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، گھر میں رکھ دو، آج کے بعد سے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ کیا ہوا؟ وہ آدمی تنگ کرنے سے رک گیا، وہ برائی رک گئی، اور وہ آدمی ایک بالکل اطمینان اور مطمئن ہو گیا اپنے پڑوسی سے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے، اسی آیت کریمہ کے ضمن مفسرین نے لکھا ہے، یہ بتاتی ہے کہ اگر شر زیادہ ہو جائے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم کو ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، لوگوں کو خبر کرنے کے لیے اس گناہ کو عام کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی کے گناہ کو عام کرنا مناسب نہیں ہے، گناہ ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ آگے عیسائیوں کے تعلق سے، ان کے عقیدے کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، بہتان یہ لگایا کہ یوسف نجار نامی شخص سے نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے منہ کالا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کا دنیا کے اندر وجود ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے بہتان لگایا یہودیوں نے، کیونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدائش اور معجزے کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ اللہ نے کہا یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیے گئے ہیں،
اور اس میں کوئی ڈاؤٹ اور نہیں، کوئی شک نہیں، اور اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا۔ یہودیوں نے یوسف نجار کی طرف اس جرم کو منتقل کر دیا، اور نعوذ باللہ پاک دامن عورت مریم علیہ السلام کو مجروح کرنے اور بہتان لگانے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان تمام چیزوں سے ان کو پاک کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا تو ان کے حواری 12 یا 17 لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لانے والے۔ جب لوگوں نے ان کو بہت زیادہ، ان کی قوم کے لوگوں نے ستانا شروع کیا اور دھمکی دینا کہ دیکھو عیسیٰ اگر آپ باز نہیں آئے نا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا سولی پر لگا دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے، اور پلاننگ کر لی کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا، لوگوں کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ یہ آج کرنے والے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے مشورہ کیا، پوچھا کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا ہے جو میری جگہ کھڑا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری شکل دے دے گا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے کہا ہم نے اس کی شکل کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا، انہی میں سے، ان حواریوں میں سے ایک آدمی کو ایک شکل سے ان کو ان کی طرح بنا دیا۔ عیسائیوں نے، جو یہودی تھے اور ان کے اوپر جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پلان کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو نوجوان کھڑا تھا انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور خوش ہو گئے اور سماج میں اعلان کر دیا کہ ہم نے تو عیسیٰ کو ختم کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، سولی دے دی، اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ جبکہ اللہ نے کہا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے کہا ہم تم کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، زندہ آپ کو آسمان پر بلا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر بلا لیا اور ان کے مشابہ ایک نوجوان کو انہوں نے سولی دے دی، اور خوشی میں یہ تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو ختم کرتے ہوئے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق قیامت کے دن دمشق کے جامع مسجد یا دمشق میں اللہ کے نبی یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی بن کر کے قرب قیامت نازل ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوگا اور امام مہدی وہاں کے امام ہوں گے، اور وہ کہیں گے آئیے آپ کا انتظار ہے اور آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ امام ہیں، ہم نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اس سے ایک مسئلہ اہل علم نے ذکر کیا کہ جب امام متعین ہو تو دنیا کا کوئی بھی کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، امام کے ہوتے ہوئے دوسرے کو نماز نہیں پڑھانا چاہیے۔ یہ مقام و مرتبہ جس کو ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور جس کو متعین کیا گیا ہے وہی نماز ادا کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب ہی کے تعلق سے خاص طور پر ذکر کیا کہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم دین اور شریعت کے اندر غلو مت کرو۔ اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، تم اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کیا چیز ہے؟ غلو کیا ہے؟ غلو مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا، کسی کے مقام کو مقام عبودیت سے مقام الوہیت تک پہنچا دینا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک اللہ کے بندے، خود اللہ تعالیٰ نے کہا انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات نکلوائے اور کہا کہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس مقام عبودیت کو عیسائیوں نے مقام الوہیت تک پہنچا دیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، یا یہ کہا گیا کہ نہیں یہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے نہیں، یہ ثالث من ثلاث، تین کا تیسرا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلو کیا، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یا اللہ بنا لیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى عیسی ابن مریم اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے بہت زیادہ غلو کیا۔ اسی سچویشن اور اسی حالت اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب تبلیغ کرتے، دعوت کا کام کرتے، اور آپ نے جب دنیا والوں کو اپنا پیغام پہنچا دیا جو اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے، اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک نصیحت کی تھی. کیا کی تھی؟ آپ نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میرے بعد میں آنے والے تمام کے تمام لوگ، تم مجھے اتنا زیادہ نہ بڑھا دینا جتنا کہ عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا. فقولوا عبد اللہ، مجھے تم اللہ کا بندہ کہا کرو، مجھے یہ پسند ہے. اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے سے ہٹ کر کے ان کو اللہ بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا. لہذا مجھے اس بات کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد دنیا کے اندر میرے ماننے والے کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے میرے سلسلے میں، میری شان میں غلو نہ کرے. اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا. آج کا سماج کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر ماننے سے ہی کتراتی. کیا کہتی ہے؟ نہ، یہ نور ہے، نور من نور اللہ. آگے آئے گی بعد میں انشاءاللہ، وہاں پہ گفتگو کروں گا. نبی کو بشر کہنا اور انسان کہنا یہ نبی کے ساتھ گستاخی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر. نبی سے ہی کہلوایا. اللہ کہہ سکتا تھا میرا نبی بشر ہے، انسان ہے، کہہ دیتا، کافی تھا قرآن مجید میں، لیکن اللہ نے نبی کی زبانی کہلوایا. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں. بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی، تمہارے پاس وحی نہیں آتی. اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، تمہیں اللہ نے نبوت نہیں دی. بس اتنا فرق ہے، باقی انسان ہونے میں میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں. اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، اور عرب کا بڑا عجیب و غریب ماحول تھا کہ ایک طرف وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، اور دوسری طرف کہتے یہ کیسا نبی ہے، بازار میں جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بازار میں جا کر کے سودا لے کر کے آتا ہے، کیسا ہی انسان ہے یہ نبی ہے. یہ نبی کیسا ہے؟ نبی ہے جو بازار میں گھومتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اگر یہ بازار میں گھومتے ہیں تو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ تو انسان کی ضرورت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام اور شریعت کے بارے میں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب اللہ کے نبی حج کے موقع پہ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر کہا کہ آج کے دن میں نے اسلام کو، دین کو مکمل کر دیا. اور دین کے مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بوتل ہے، پانی کی بوتل ہے، اس کے اندر ایک قطرہ گنجائش نہیں. دین اور شریعت مکمل ہو چکی ہے، اس میں ایک ذرہ نہ داخل کرنے کی گنجائش ہے، نہ ایک قطرہ وہاں سے خارج کرنے اور نکالنے کی گنجائش ہے. پھر دنیا کے اندر مسلمان نئے نئے راستے اور طریقے کہاں سے لاتے ہیں؟ انہیں میلاد النبی کا 27 رات میں خالی جاگ لو، پورے 5 راتوں کا، پوری راتوں کا ثواب مل جاتا ہے. کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے مسلمان؟ اللہ تعالیٰ نے دین کو، شریعت کو مکمل کر دیا. میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اسے عید مناتے، اس دن کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ کتنا ذہین انسان تھا یہ. اللہ اکبر، ان کی فطانت، ان کی ذہانت اعلیٰ درجے کی، ان کا علم اور لوگوں کے ذہنیت کو پرکھنے کا ان کے پاس ایسا ملکہ اور ایسی صلاحیت تھی. انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ جس آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی وہ ہمارے یہاں عید کا، ذوالحجہ کا موقع تھا، ہمارے نبی حج کے موسم میں، یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ، ہمارے لیے یہ عید کا دن ہی تھا جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس میں یہودیوں کے لیے نئی بات کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے.
دیکھیے ایک نئی چیز اور نیا شوشہ یہودی ہماری شریعت کے اندر چھوڑنا چاہ رہے تھے، حضرت عمر نے اپنے علم سے اس کو دبا دیا کہ یہ شوشہ آگے جا کر کے ایک بدعت کی راہ نہ اختیار کر لے، اور پھر ہر نئے سال میں لوگ الیوم اکملت لکم اور 9 ذی الحجہ کو لوگ عید کا دن منائیں۔ دیکھیں حضرت عمر کی سوچ اور فکر دیکھے، اس شوشے کو وہیں پر دبا دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ عید کا دن ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین اور شریعت کے کاموں پر، تقوی اور خیر اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اور گناہ اور عدوان اور سرکشی پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اب نیکی اور بھلائی کیا ہے؟ اب مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کی مثال دینا میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب ہے۔ نماز کے لیے آئے، نماز میں ہم صف کے اندر کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب نے اعلان کر دیا صفوں کو درست کر لیجئے، مل مل کے کھڑے ہو جائیے۔ اب یہ خیر کا کام ہے، ہم اور آپ مل کر کے صفوں کی صف بندی کا خیال کرتے ہوئے صف میں کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں کھڑے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ کر کے اس سے جو قریب جگہ ہے وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور نہ تو ہم خود جا رہے ہیں اور نہ دوسروں کو وہاں پر اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اتنی جگہ پھیلا کر کے ہم کھڑے ہو گئے، جگہ لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ دوسرے کو تکلیف۔ اسلام نے کہا خیر اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کیجئے، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ اسلام کا بہترین طریقہ ہے۔ اور آج اسی چیز کی کمی ہے مسلمانوں میں، جس چیز کی کمی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان خیر اور بھلائی کے کاموں پر جلدی تعاون نہیں کرتا، اور جہاں دیکھتا ہے کسی کی برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، فوراً کود پڑتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں رہتا، اس کے الف سے اور یا تک کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں رہتا، لیکن دیکھا کہ افواہ اڑی ہے اور سوشل میڈیا پر مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یا سماج میں 2-4 لوگوں نے بات کی، وہاں پہ جا کر کے وہ کود پڑتا ہے، بعد میں اسے پتہ چلتا ہے، افسوس کرتا ہے مجھے اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اسلام نے کہا ولا تعاونوا علی البر، یہ ایسا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایسا نسخہ دیا ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ عدوان اور سرکشی ہے، حد سے تجاوز کی بات ہے، وہاں جانا ہی نہیں، وہاں اس کے خلاف اپنا ہمیں دماغ لگانا ہی نہیں، ہمیں تعاون ہی نہیں کرنا۔ تعاون کرنا نیکی اور بھلائی، کہاں کہیں پہ پتہ چلے کہ وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی، چلو ہم بھی جا کر کے 1-2 اینٹ لگا دیں، انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں وہاں پر جا کر کے تراویح کی نماز ہو رہی، جا کر کے ہم بھی شریک ہو جائیں، تراویح کا ثواب مل جائے گا، قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا، کسی اور کو بھی ساتھ لے لیں گے تاکہ اس کا بھی ثواب، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کسی کی رہنمائی کرنے پر ہمیں اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو جہاں خیر اور بھلائی کے بارے میں تعاون کا اعلان ہو فوراً اس میں کود پڑیے، اور جہاں برائی اور عدوان اور سرکشی ہو اس کو دور سے بھی نظر انداز کر دیجئے، دیکھنے کی کوشش مت کیجیے، سننے کی کوشش مت کیجیے۔ اسلام کا یہ پیارا بہترین اور پیارا اسلوب ہے، جو شخص اس پر عمل کر لیتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی میں رہتا ہے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ انسان حق بات کے آ جانے کے بعد، سچائی کے آ جانے کے بعد، بعض دفعہ انسان عصبیت، علاقائیت، رشتہ داری، کنب قبیلے اور قربت کو ترجیح دیتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ کسی کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کے دامن کو چھوڑ دو۔ یعنی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، کسی قوم سے دشمنی، کسی خاندان سے، کسی گھر سے، کسی پرسنل انسان سے ہماری دشمنی ہے، اور اس دشمن سے کسی نے اور دشمنی کر لی، جبکہ وہ دشمن جو ہمارا ہے وہ حق پر تھا، حق پر ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ناحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔
گرچہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑ دو۔ اعدلو، تم عدل کرو، انصاف کرو، گرچہ سامنے والا تمہارا ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن عدل کا دامن ہمیشہ پکڑے رہو۔ کیوں؟ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اعدلو، عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، اور نا انصافی کرنا، عدل کے خلاف فیصلے کرنا، یہ تقوی سے بہت دور ہے۔ اگر انسان متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کے دامن کو باقی رکھے۔ ایک واقعہ ہے، فاطمہ مخزومیہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ فاطمہ نام تھا، مخزومیہ کسی اس قبیلے کا نام تھا، اس خاتون نے چوری کر لی۔ اب دیکھا کہ وہ شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگوں نے اسامہ بن زید جو پیارے نبی کے شہید تھے، صحابی تھے، بہت پیارے انسان تھے، اللہ کے نبی کو بہت محبوب تھے، ان کا سہارا لے کر کہ ذرا جاؤ اسامہ اور اللہ کے نبی سے کہیے کہ فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریف خاندان کی عورت ہے، اگر کٹ جائے گا تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ چوری شریف خاندان کی عورت نے کی۔ یہ مسئلہ حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کہا، اسامہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی اور اس کے اوپر شہادت گواہیاں ہو جاتی، گواہی مل جاتی، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ محمد کی بیٹی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، یہ تو بہت دور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی۔ کیوں؟ ان کے یہاں جب امیر لوگ چوری کرتے، گناہ کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور جو غریب ہوتا بیچارے ان کے اوپر حد قائم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی رہا ہے کہ ان کے جو بڑے ہوتے تھے ان کے اوپر حد قائم نہیں کی جاتی۔ آگے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اتنی پیاری ذکر کی جا رہی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب مبین آ گیا۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا عقیدہ نور من نور اللہ، ہمارے نبی کیا ہے؟ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ قرآن کی اسی آیت کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے، اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے اور آگے پیچھے کی آیتوں کو دیکھیں گے تو اللہ نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب آئی، واضح کتاب۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ یہاں لفظ بہی میں ہا کا لفظ، اللہ تعالیٰ نے ہا کا مرجع عربی میں، عربی جاننے والے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ ہا ہو کا ترجمہ یا ہو کی ضمیر ایک کے لیے لوٹائی جاتی ہے۔ اگر یہاں پر نور اور کتاب کو دو مانا جاتا کہ نور سے نبی مراد ہے اور کتاب سے کتاب قرآن مجید مراد ہے تو دو چیز ہو گئی نا۔ تو پھر اللہ کو یہاں پہ کیا کہنا تھا؟ یہدی بہم اللہ، یہدی بہما، اللہ کو بہما کہنا چاہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہدی بہ اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کہتا ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن مجید ہے اور قرآن مجید سے بھی کتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہے۔ لہذا جو لوگ اس آیت کریمہ سے باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ نور سے مراد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور پھس پھسی ہے، اس کی کوئی دلیل قطعی کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابل اسرائیلی روایت میں، ایک کا نام قابل، اور وہی مشہور ہو گیا، حابل اور قابل۔
حابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوتی تھی، جو بہن ان کی، اس کے ساتھ قابل کا رشتہ تھا، اور قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس سے حابل کی شادی ہونے والی تھی، اور یہی آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ لیکن قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی جس نے قتل کیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی سی کم، رنگ میں تھوڑی سی خوبصورت کم تھی۔ قابل نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی بہن ہی سے کروں گا، حابل کی بہن سے نہیں کروں گا۔ خوبصورت کو کون نہیں پسند کرتا؟ خوبصورت کے ساتھ خوبصیرت بھی ہونا چاہیے، ہاں، خوبصورت کے ساتھ خوب سیرت بھی ہونا چاہیے، اور اگر خوب سیرت ملے خوبصورت نہ ملے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ کا گھر سکون میں رہے گا، اور خوبصورت مل جائے اور خوب سیرت نہ ملے تو پھر وہی گھر اجیرن ہو جائے گا، آپ کا ایک ایک لقمہ مشکل سے اندر جائے گا۔ اس لیے خوبصورت اور خوب سیرت ہو تو یہ نور علی نور ہے، اور اگر خوبصورت نہ ملے اور خوب سیرت مل جائے تو آمنا صدقنا قبول کر لیجئے۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے سمجھایا، کہا کہ بیٹے دیکھو جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اسی کے مطابق چلو۔ اس نے کہا نہیں، اور دھمکی دے دی حابل کو، کہا قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا تجھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں کے لیے ایک مشورہ ہوا کہ قربانی پیش کریں۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابل نے جو اچھا بچہ تھا اس نے دمبے کی قربانی پیش کی، اور قابل جو قتل کرنے والا تھا، مجرم تھا، اس نے کچھ گیہوں یا گندم یا کچھ چیزیں اس نے بطور اناج اس نے قربانی پیش کی۔ آسمان سے آگ آئی، اور یہ قربانی کی یہ قبولیت کی دلیل ہوا کرتی تھی، آسمان سے آگ آئی اور اس نے جو ہے حابل کی قربانی کو کھا لیا، چٹ کر لیا، ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابل سچا ہے اور قابل جھوٹا۔ اب طیش میں آ کر، غصے میں آ کر کے اس نے اپنے بھائی کو، حابل کو قتل کر دیا، اور جاتے جاتے، اللہ اکبر، حابل جو ہے جس کا قتل ہوا، جاتے جاتے ایک بہت پیاری نصیحت کرتے ہوئے جاتا ہے۔ معلوم کیا ہے؟ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تم یہ کان کھول کر کے سن لو، اور پوری انسانیت کو، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے یہ کان میں گونجنے والی حابل کی اتنی پیاری نصیحت ہے۔ کہا کہ دیکھو، اللہ کے یہاں اگر تم کوئی عمل قبول کروانا چاہتے ہو نا تو متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہاری ہر نیکی، تمہارا ہر نیک عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اللہ کو وہی چیز پسند ہے جو اللہ سے ڈر کر کے کیا جاتا ہے۔ اللہ کو دکھا کر کے یا دنیا کو دکھا کر کے، ریاکاری کر کے اور دکھاوا کر کے جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ کو مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ جاتے جاتے اس نے ایک نصیحت کر دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کو اور متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، درس سن رہے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا ہے تم روزے اس لیے رکھو تاکہ کیا بن جاؤ؟ متقی۔ اور تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر حلال چیز کو فالو کرنا، اس کو اپنانا، ہر نیکی اور خوبی اور بھلائی کی چیز کو، اور تمام برائیوں سے اپنے دامن کو بچا لینا۔ اس کی ایک مثال تقویٰ کی، صحابی رسول کہتے ہیں کہ تقویٰ کی تعریف یہ ہے، ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ ایک تنگ راستے سے، بہت تنگ ہے، چھوٹا راستہ ہے اور دونوں طرف کانٹے پڑے ہوئے ہو، تو اب جب آپ کو گزرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ایسے جبہ پھیلا کر، کپڑے پھیلا کر کے گزریں گے کہ سارے کانٹے آپ کے اندر لگ جائیں؟ بلکہ کیا کریں گے؟ آپ سمٹ سمٹ کے چلیں گے کہ کہیں میرے کپڑے کے اندر ایک کانٹا بھی نہ لگے اور اس کی وجہ سے میرا کپڑا داغدار ہو جائے۔ تقویٰ کا مطلب بھی یہی ہے، انسان کو دنیا میں ایسی زندگی گزارنا ہے کہ گناہ کا کوئی داغ نہ لگے اور ساری نیکیاں اور ساری خوبیاں انسان تقوی کی بنیاد پر حاصل کرے۔ قتل تو کر دیا، قبر کھودنے کا طریقہ کس نے بتایا معلوم ہے آپ لوگوں؟ کوے نے، ایک جانور نے، ایک پرندے نے قبر کھودنے کا طریقہ بتایا۔ لاش پڑی ہوئی ہے، مار دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا، پریشان کیا کروں؟
اور ایسا بھی نہیں تھا ویسے پہلے رواج ہو کہ اس کو لے جا کر کے جو ہے کہیں جنگل میں ڈال دیا جائے تاکہ جو ہے درندے آ کر کھا جائیں، یا یہ کہ بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اچھا کوا ہی کیوں ملا اللہ کو؟ کوا کیوں ملا اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کو دوسرے پرندے نہیں ملے مثال کے طور پہ؟ ہاں جی، کوے کی چونچ جیسے لمبی ہوتی ہے اس سے گائے بگولے کی لمبی ہوتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کوے کو؟ کالا کام کالی چیز، کام کون سا ہوا؟ سفید ہوا۔ قتل کا کام نہایت ہی برا اور گندا کام، اللہ تعالیٰ نے ایسے پرندے کو بھیجا جو کوئی نہیں پسند کرتا ہے، اور یہ کام بھی ایسا ہے جس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، پرندے کو بھیجا اور جا کر کے وہ اپنی چونچ سے ایسے ایسے کر کے کھود رہا تھا زمین، اور اس کو دیکھ کر کے اس نے کہا ارے یا ویلتا اعجزت، وہ تعجب کرنے لگا، اس قدر میری عقل ماری گئی کہ میں ایک پرندے سے بھی گیا گزرا، وہ بھی کوا جس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ کبوتر ہوتا تو سمجھ میں آتا، دوسرا کوئی جانور ہوتا یا پرندہ ہوتا تو سمجھ میں آتا، کوے سے بھی بدتر میں انسان ہوں، میری عقل اس سے بھی زیادہ کمتر ہے اور ماری گئی ہے، اس نے مجھے سکھایا کہ میں اپنے بھائی کو کیسے دفن کروں۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ایسا قانون نافذ کر دیا، اللہ نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بھی ایک انسان کو قتل کیا روئے زمین پر، وہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس کا گناہ اس کے اوپر اس کا وبال پوری طرح سے ہوگا، اور قیامت تک اس بندے کو گناہ کا بدلہ ملتا رہے گا۔ قابل کو جتنے قتل روئے زمین پر ہوں گے، حدیث کے مطابق پیارے نبی نے فرمایا ہر قتل کا بدلہ قابل کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس رسم کو اسی نے جاری کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص بری رسم کو ایجاد کرتا ہے، برا گناہ غلط کام اگر ایجاد کر کے چلا جاتا ہے، جب تک اس پر عمل کیا جائے گا تب تک اس کا گناہ اس بندے کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے اوپر کہ جو بھی ایک جان کو قتل کرے گا، پوری انسانیت کے قتل کرنے کا اسے گناہ ملے گا، اور جو ایک جان کو بچائے گا پوری انسانیت کی جان کا ثواب اسے ملے گا۔ اس آیت کریمہ کے بعد سلیمان ربیعی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ شیخ یہ بتائیے یہ آیت کریمہ اور اس کے اندر جو حکم ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے صرف خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمارے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا خون بہت عظیم ہے۔ اللہ، کتنی پیاری بات، کتنی عظیم! مسلمان کا خون یہودی، کافر، مشرک، اہل کتاب بنی اسرائیل کے خون کے مقابلے میں بہت عظیم ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ اس کو گناہ ملے گا، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اگر وسیلہ حاصل کرنا ہے، وسیلہ کہتے ہیں قربت کے لیے کوئی راستہ اپنانا، وسیلہ اگر حاصل کرنا ہے تو جائز وسیلہ حاصل کیجئے، ناجائز وسیلہ مت حاصل کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے کہا تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو وسیلے کو۔ اب یہ کون سا وسیلہ ہے؟ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے، ایک گروہ، ہم نے تو ایسے پیر مرشد بابا کا دامن پکڑا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے بابا پیر مرشد ہمیں بخشوا کر کے جنت میں لے جائیں گے اور ہم ان کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک اہل حدیث نے کہا وہاں پہ دامن ہی نہیں ہوگا، کیا پکڑ کے جائیں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وسیلہ حاصل کرو. کون سا وسیلہ؟ جائز وسیلہ. 3 وسیلے ہیں جائز. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ غفار ہے نا, ہم کہیں یا غفار اغفرنی, اللہ مجھے اے غفار تو مجھے بخش دے. ہاں اس طرح سے وسیلہ ہے. اسی طرح یا قہار, اے قہار کافروں پر تو اپنا قہر نازل فرما. اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ. ٹھیک ہے, ایک بات جائز وسیلہ. نمبر 2 اپنے نیک اعمال کا وسیلہ. ہم نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے اس کا وسیلہ ہم دے کر کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. جیسا کہ مشہور و معروف وہ واقعہ ہے صحیح بخاری وغیرہ میں, کار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے. تینوں لوگوں نے کہا, اور چٹان آ کر کے رک گئی تھی, اب نکلنے کے لیے راستہ نہیں تھا. تینوں نے کہا کہ اب یہاں سے نکلنا ہے تو اپنے اپنے نیک اعمال پیش کرو. تو اس میں سب نے اپنے اپنے نیک اعمال پیش کیے. اس میں سے ایک شخص ایسا تھا, اس نے کہا کہ میرے پاس میرے والدین تھے, جب تک میں والدین کو اپنی بکریوں کا دودھ نہیں پلاتا تب تک میں اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا. ایسے ہی آپ نے وہ پورا واقعہ سنا ہوگا. اس میں نیک عمل کا وسیلہ تینوں نے الگ الگ طریقے سے دیا. اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی وجہ سے, ان کے وسیلے کی وجہ سے اس غار کو ہٹا دیا, اس چٹان کو ہٹا دیا, اور غار کا منہ کھل گیا, سارے کے سارے باہر آ گئے. یہ جائز وسیلہ ہے. اور تیسرا اور آخری وسیلہ, اور یہ جاننا اور یہ سمجھنا, اور اسی میں گڑبڑی ہوتی ہے اور گڑبڑی ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. نیک آدمی جو زندہ ہو, موجود ہو, ان سے دعا کروانے کا وسیلہ. نیک آدمی موجود ہو, زندہ, بات پہ غور کیجئے, نیک آدمی زندہ ہو, موجود ہو, اور اس سے کہہ کر کے کہ آپ میرے حق میں, ہمارے حق میں دعا کر دیجئے, تو ایسا وسیلہ کیا ہے؟ جائز ہے. اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی پورے ملک کے اندر پھیل گئی. قحط سالی جانتے ہیں نا, نہ بارش, نہ اناج, نہ غلہ, نہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ, اس وقت کے بزرگ انسان, نیک اور متقی پرہیزگار انسانوں میں سے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ عباس, جب نبی زندہ تھے, آپ کے بھتیجے نبی اور رسول جب زندہ تھے, ہم ان سے کہتے تھے اللہ کے نبی آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے, اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا, قحط سالی ختم ہو جایا کرتی تھی. اب آپ وفات پا چکے ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں کون کہتے ہیں؟ حضرت عمر. آپ نہیں ہیں, آپ یعنی آپ چچا حضرت عباس آپ موجود ہیں, لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس قحط سالی کو ختم کر دیں. چنانچہ انہوں نے دعا کی. تو یہ جائز وسیلہ یہ ہے, اسی نیک انسان کی موجودگی میں ان سے کہہ کر کے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں, یہ جائز وسیلہ جائز ہے. اسی کو لوگوں نے الٹ دیا, بجائے اس کے ان کو بولنے کے انہی سے مانگ لیا. آپ نیک ہیں نا, آپ ہم کو دے دیجئے, آپ کا دامن پکڑ لیں گے, باقی آگے اوپر کچھ بھی ہو جائے ہم کو اس سے مطلب نہیں. تو ڈائریکٹ لوگوں نے کہا. اب اس کے بعد وسیلے کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے, وہ چھت پہ جانا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ سیڑھی کی. پانی پینا ہے تو ڈائریکٹ نل کے نیچے نہیں بیٹھ جاتے, گلاس سے, بوتل سے پانی پیتے. وسیلہ, دماغ, کھوپڑی لگائی, تو شیطان نے بھی کھوپڑی لگائی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل خوار کیا. لہذا شریعت کے معاملے میں, شریعت کے اصول اور ضابطے کے معاملے میں دماغ نہیں لگایا جاتا, جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کے پاس نیک اعمال کم ہیں, برائیاں زیادہ ہیں, تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اگر اللہ کی مشیت رہی تو. لیکن اس کے پاس نیکیاں بھی بہت ساری ہے, بہت سارے سجدے, لیکن شرک کے ساتھ جا رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شرک کرنے والے کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ تعالیٰ نے کہا جن نے شرک کیا, جن لوگوں نے دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا.
اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اللہ کی مشیت کے مطابق، قضاء و قدر کے مطابق۔ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے کر کے ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ آخری بات، دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہود ہیں۔ سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہود ہے۔ اللہ نے کیا کہا آخری آیت میں 6 پارے کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے کہا تمہارے اوپر دشمنی اور عداوت کے اعتبار سے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کے بعد مشرکین ہے۔ عیسائیوں کا تذکرہ اللہ نے نہیں کہا، آخر میں اللہ نے عیسائیوں کا تذکرہ کہا کہ تھوڑی سی محبت ان کے اندر، عیسائیوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے ہوتی ہے، لہذا کہا سب سے زیادہ بڑے دشمن اگر مسلمانوں کے ہیں تو وہ یہودی ہے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، پوری تاریخ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک اور آئندہ تک آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہودیوں نے جتنے جال بچھائے مسلمانوں کے لیے کسی نے نہیں بچھائے۔ پوری اس خلافت عثمانیہ پڑھیے، خلافت عثمانیہ بہت پیاری ہے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1924 یا تقریباً اس سے بھی زیادہ تک یہ حکومت تھی۔ 1924 ابھی جلدی گزرا ہے نا، یہ 2000 کیا چل رہا ہے 22، 100 سال پہلے کی بات ہے۔ 1924 تک جو حکومت کرنے والی خلافت تھی سلطنت عثمانیہ، اس کے اندر ایسے ایسے بادشاہ گزرے، سلیمان قانونی، تو مراد ثانی، محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا، ایسی زبردست تاریخ ہے خلافت عثمانیہ۔ اس پوری خلافت کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے جس کا ہاتھ تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ صلیبی جنگ دیکھ لیجئے آپ، جنگ عظیم دیکھ لیجئے، سب اسی درمیان واقع ہوئی۔ بہرحال بتانے کا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہے، اور جلد ہی آئی ایس کا ایک نکلا تھا نا، داعش کا، ابو بکر بغدادی، کون تھا وہ؟ مسلمان تھا وہ، نام سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کے عقیدے کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ یہودی تھا اور اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور مار رہا تھا کس کو؟ اب خلافت لانا ہے، مسلمانوں کی حکومت لانا ہے تو کس کو ماریں گے؟ مسلمانوں کو ماریں گے، غیر مسلموں کو؟ غیر مسلموں کو۔ اور بغدادی سارے مسلمانوں کو بیچاروں کو مار رہا تھا۔ اللہ نے اس کے چند دنوں میں اس کے پرزے اڑا دیے اور تتر بتر کر دیا، اس کا معاملہ ختم کر دیا۔ تو یہودی ہر دور میں مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن رہے اور آج بھی ہے، اور آج وہ جنگیں نہیں ہو رہی ہے جو آمنے سامنے مار کے ختم کر دے والا، آج فکری جنگ ہو رہی، فکری جنگ۔ جانتے فکری جنگ کس کو کہتے ہیں؟ فکری الغار، کھوپڑی میں ایسے ایسے مسائل پیوست کر دیے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں کہ ان کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں سوچتا۔ یہودیوں کی بہت بڑی پلاننگ ہے، اور بیت المقدس کو چھیننے والے سلطنت عثمانیہ سے یہودی ہی تھے، اور آج بھی جو بیت المقدس کے اوپر جو قبضہ ہے فلسطین پر یہودیوں کا، یہ سلطنت عثمانیہ کی آخری تقریباً 1800 ہجری عیسوی میں، یعنی 19ویں صدی کے پہلے والے صدی میں یہ لوگ بیت المقدس پر قبضہ کیے۔ ایسا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کی دشمنی کو واضح کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے قرآن مجید کو سنا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔